ولا مدستر وسط ولا شمس تقول خير شفت من غالية دوري لاي أكويت لك أنا أكويت لك أنا بلشتان لك أنا مياسر شو مياسر تجي تنقل بيشة ويلا تحسب كنا بدار دي وبعار دي سيا هذا هم يمشي تيم بندقلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چشمے ایک نمبر ہو ڈیڑھ نمبر ہو 3 نمبر ہو جتنا نمبر ہو دیکھیے صفر سے زیادہ ہو 2 نمبر یا ڈیڑھ یہ کتنے 2 نمبر زبردست ہے. ہر چیز فٹ آتی ہے صرف 2 نمبر فٹ نہیں آتا. کہتے ہیں کہ 2 نمبر اچھا نہیں ہوتا. یہ میرے تو آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ میرے شہزاد بھائی ہے. میری والد کی والد چچا سگی بھائی تھے. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے ہم تو ایسے رہتے ہیں جیسے سارے بھائی ہوتے. ایسا نہیں ہوتا ہے. خلا درمیان میں نہیں ہوتا. الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو بنیاد بنا کر اس پر انبیاء علیہ السلام کی فرائض کو اس بنیاد پر اس کی تعمیر کیا. یعنی گویا اس کو بنیاد بنا کر وہ یہ بتایا کہ جس طرح یہ نظام ہے اس طرح ہمارے انبیاء علیہ السلام کا ایک نظام ہے. جو شرعی نظام ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کائنات میں دیکھو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کہ ہر چیز تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ جل جلالہ تسبیح کرتے ہیں. اس کا تسبیح تو ہم نہیں سن سکتے لیکن اس کے عمل کو ہم دیکھ سکتے ہیں. عمل یہ ہے کہ سورج کبھی بھی 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں جاتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یہ جھکا ہوا ہے اور اس کی بتائی ہوئی دین پر سرگرمی عمل ہے. اس سب میں تسبیح میں سرگرمی بھی پائی جاتی ہے. کیا صرف یہ نہیں کہ آپ ٹھنڈے ذکر کرو، نہیں، سرگرمی.
اب سورج ہے، چاند ہے، چاند میں دیکھیں، چاند کھجور کی ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر آگے پھر کمی طرف جاتا ہے. ہمیں اوقات بتاتے ہیں لیکن پوری سرگرمی سے بتاتے ہیں. تو اس کی تسبیح تو ہم نہیں سنتے، لیکن جو تسبیح کا کام ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے. یہ درخت ہے، اس پر پتے آ گئے، خزان میں پتے گر گئے، اور بہار میں پتے اس پر آ رہے ہیں. اب دیکھو پوری سرگرمی سے ہر چیز بڑھ رہی ہے. ایک درخت ہے وہی بڑھ رہا ہے، پھر جب اس کو حکم ہوتا ہے کہ اب زوال پہ آ جاؤ، پھر بڑھاپے پہ آ جاتے ہیں. ہر چیز آپ دیکھیے، گندم کو دیکھیں، کٹائی کو دیکھیں، فصلوں کو دیکھیں، ہر ایک چیز بڑی سرگرمی سے چل رہی ہے. تو اگر ہم اس کی تسبیح کو نہیں سنتے لیکن اس کی کاموں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے حکم میں جکڑا ہوا ہے اور اس کے لیے وہ بڑی سرگرمی سے کام کر رہا ہے. اور جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کام کر رہی ہیں. سورج کی سرگرمی سے آپ نے کیلنڈر بنائے ہیں، چاند کی کیلنڈر سے آپ کیا کرتے ہیں، یہ روز یہ کرتے ہیں، اور یہ عوام لوگ بھی دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں. چاند وہ مد و جزر کرتا ہے، باقی اس میں جتنے فوائد ہیں وہ تو اپنی اپنی جگہ پر ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ انسان کے کام آتی ہے. اب انسان کے لیے بھی کوئی قانون ہوگا نہیں ہوگا، کوئی سرگرمی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ویسے ہی چوبا ہے کہ کھائے پی اور کیا بس آرام کریں. تو کیا یہ اس کی بھی کوئی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ پوری دنیا خواہ اس کے لیے بنائی گئی. اللہ تعالیٰ اتنا بیکار کام کرتا ہے کہ ہر چیز کو بیکار بنایا، لیکن جس کے لیے جو چیزیں بنائی ہیں اس کو بیکار بنایا. جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو کام کے لیے پیدا کیا، وہ انسان کے لیے کام کر رہے ہیں اور انسان کو بیکار بنا دیا. یقیناً یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے. جس طرح سوچتا ہے بہت بڑا بہتان لگاتا ہے، جس طرح سوچتا ہے، اور بہت بڑا بیوقوف ہے جس طرح سوچتا ہے، اور بہت بڑا بے وفا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اس طرح کرتا ہے. شیطان نے کہا کہ میں انسان کو سلامی نہیں دوں گا. سورج پر جو فرشتے تھے اس نے سب نے سلامی دی، پہاڑوں پر دی، سب نے جتنے درختوں پر، جتنے جہاں جہاں بھی کوئی فرشتے تھے سارے نے سلامی دی. لیکن شیطان کے نیچے جو کمانڈ تھا اس نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے، ہم اس کے پیچھے چل پڑے. جو ہمارے دشمن ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ قانون کے مطابق نہیں چلتے. تو کس قدر بے وفائی ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بات کو بنیاد بنا کر اس پر اس کے بعد بتائے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ انسان کے لیے بھی قانون ہے، وہ شرعی قانون ہے. کیا ہے؟ اس میں ان چیزوں میں اختیار نہیں ہے، فرق اتنا ہے. اور انسان کو اختیار دیا کیونکہ میرا خلیفہ ہے زمین پر. خلیفہ کے لیے اختیار تو ہونا چاہیے، کیسے کام کرے گا؟ دوسری تو غلام ہے، کیا کرتے ہیں؟ دوسرے تو ریموٹ کنٹرول سے چلتے ہیں. لیکن یہ جو ہے یہ میرا آزاد بندہ ہے اور یہ میرا خلیفہ ہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا نظام ہے. اور ہمیں بتایا کہ اب نبی آخر زمان آ چکے ہیں، نبی آخر زمان آ چکے ہیں. هو الذی، جس ذات کی یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ گردش کرتی ہیں
اور جو انسان کے کام آتے ہیں. باسا فی الامیین رسولا، اسی نے اللہ تعالی امیین میں، امی لوگوں میں جو ان پڑھ تھے، جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں تھی، ان میں ایک پیغمبر کو بھیجا. یہاں رسول میں تنوین تعظیم کے لیے ہے کہ عظیم رسول کو بھیجا، عظیم رسول کو بھیجا. اور وہ رسول ایسا نہیں ہے کہ اس کی وہ اتباع نہ کر سکے. اگر فرشتے ہمارے لیے پیغمبر بھیج جاتے، اگر وہ انسان کی شکل میں ہوتے تو پھر تو وہی بات ہوگی. اگر فرشتے اسی طرح اور قسم کے لوگ ہوتے جس کے ہزاروں پر ہوتے ہوئے دنیا بھر جاتی، وہ کیا کرتے تو ہم اتباع نہیں کر سکتے اس کی، کیونکہ وہ اتباع اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی. ان تکاتی ہیں پیتے ہیں تو کہتے منہم، تم میں سے ہو. کس میں ہو؟ تم میں سے ہو. تم انسان ہی تربیت کرتا ہے دوسرے انسانوں کی، فرشتے تربیت نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے نہیں. انسان کے اندر، انسان ایک عظیم چیز ہے. یتلو علیہم آیاتی، یہاں 4 ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بتائی. کتاب اللہ کی تعلیم، انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، جس میں عقائد بھی آ گئے، جس میں تلاوت بھی آ گئی. ایک کام تو یہ تھا. دوسرا کام یہ ہے کہ وہ تزکیہ کرتے ہیں. اب ایک چیز نہیں ہے کہ ہم میں نے کڑی جوڑ کے طالبان نہ خانہ جوڑ کے طالبان ہے نا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہاں سویتی چاند، طالبان چاند، تو وہاں کوئی بھنڈی ڈالتے ہیں، کوئی وہاں آلو ڈالتے ہیں. سارے جب آتے ہیں تو کوئی چیز پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز کیا ہے. تو یہ ہر چیز کا وہ علیحدہ علیحدہ ہے، اکیلے ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا فائدہ ہے. کتاب اللہ کی تلاوت کا اپنا ایک فائدہ ہے، اس میں عقائد جو سنائے جاتے ہیں اس کا اپنا ایک فائدہ ہے، عقائد ہوگا. دوسری چیز ویزکیہم، وہ ان انبیاء علیہ السلام لوگوں کی عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اس کو بیاری کرتے ہیں، اور اس کی نفس کی تزکیہ کرتے ہیں. قد افلح من زکاہا فلہمہا فجورہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. نفس کو کہتے ہیں، نفس کی یہ اصلاح کرتے ہیں. چوتھی چیز، تیسری چیز، وہ کتاب سکھاتے ہیں، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور اس کی عملی طریقے سے سکھاتے ہیں، منہاج طریقے سکھاتے ہیں، شرائع بتاتے ہیں کس طرح یہ کام کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہاں کود پڑو اس سمندر میں، لیکن وہ آپ کو تیرنا نہیں آتی. اس میں فلان چیز کو اٹھاؤ تو وہ آپ کو حکم بھی دے گا، قرآن حکم دے گا اقیم الصلاۃ، بتائے گا کون؟ نبی کریم سے بتائے گا. وہ دے گا کہ روزہ رکھو، ترتیب کون سکھائے گا؟ نبی کریم. ایسا وہ آپ کو طریقے سے سکھائے گا، اور قرآن مجید کا حل جو نہیں ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ بتائے گا. بہرحال یہ 4 بتائے تھے. یہاں میرا مقصد تزکیہ ہے. کیا ہے؟ تزکیہ ہے. درشی پڑھ اللہ. تزکیہ کے معاملے میں ہم تھوڑا سا غلطی کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں تصوف. تصوف تزکیہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تصوف کیا ہے؟ جس طرح مدرسہ
اگر ویسے بھی آدمی مدرسہ اگر 2 آدمی آپس میں چلتے چلتے، ایک شاگرد ہے ایک استاد ہے، سفر کرتے ہیں چلتے ہیں ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ عالم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام جو چلتے تھے وہ اس طرح چلتے تھے، زیادہ زیادہ صفحہ میں ہوتے تھے، وہ آ جاتے تھے اور معاملات بھی کرتے، اس کو بھی کچھ اس کی تزکیہ کرتے تھے، پڑھاتی بھی تھے بتاتی بھی تھے، وہاں پڑھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھے تھے، وہاں سیکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ساتھ نوجوان ہے، چلتا ہے، سیکھتا بھی ہے، تربیت بھی حاصل کرتا ہے۔ تزکیہ ذریعہ ہے، کیا ہے؟ نہ تصوف ذریعہ ہے کس چیز کا؟ تزکیہ۔ جس طرح اس کو ہم نے کیا مضبوط کیا تعلیمی نظام کو، اس طرح تربیت نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ہے؟ تصوف ہے۔ اب اگر یہ فرق ہم سمجھ گئے تو بات بھی ہمارے آسان ہو جائے گی۔ اگر ہم نے کہا کہ میرا باپ پیر تھا تو میں بھی پیر ہوں، میرا باپ ڈاکٹر تھا میں بھی ڈاکٹر ہوں، سب کو مارو گے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر تم ہے نہیں۔ باپ بھی قاضی تھا میں بھی قاضی ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جو خاندان ہوتے ہیں قاضی خاندان، تو کیا جی قاضی ہے بھائی، تم فیصلہ نہیں کر سکتے، آپ کو قانون معلوم نہیں ہے تو کہ آپ کیسے فیصلے کرو گے؟ تو یہ تو زمین نہیں ہے کہ وراثت میں ملتی ہے۔ کماناوی چې په خپله ښایسته نه وي څوک به څه کاندې ښایسته مور او نیا۔ یہ رحمان بابا زبردست آدمی تھے، عبدالرحمان بابا، یہ صاحبزادوں کو جھنجھوڑتا ہے۔ کس کو؟ صاحبزادوں کو ہمیں جھنجھوڑتا ہے۔ ہمارا خاندان بھی صاحبزادگاں کا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دلہن ہے جو خود خوبصورت نہ ہو اور اس کی ماں اور اس کی دادی انتہائی خوبصورت ہو، تم اس ساتھ شادی کرو گی؟ یعنی اس کی ماں بھی پوری دنیا میں سب سے حسین وہی ہے، اس کی دادی بھی حسین تھی بہت زیادہ، لیکن اس کے ناک بھی ٹیڑھی ہے، آنکھیں بھی ٹیڑھی ہے، کالی کلوٹی ہے اور پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، تم شادی کرو گے اس ساتھ؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ماں بھی زبردست، دادی بھی یا نانی بھی کیا ہے، نانی بھی زبردست، لیکن ہر کسی کا معاملہ اپنا اپنا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پیغمبر ہے، اس کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، تو بیٹے کیا وہ باپ کے پیغمبری کی وجہ سے، کس کے باپ پیغمبر ہے، اس نے کوئی ترقی نہیں کی بلکہ ڈوب گیا۔ آپ دیکھیں تاریخ دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی، شکماناوی پخپلا خیستانوی سکھ بسکاندی خیستہ مورنیا۔ تو یہ چیز کوئی موروثی چیز نہیں ہے کہ وراثت نہیں ہے کہ اس کو کیا کیا جائے، اس کو منتقل کیا جائے۔ یہ دراصل خود اپنی اس کو خود تم کو صوفی بننا ہے۔ کیا ہے؟ کیا بننا ہے؟ تم کو صوفی بننا ہے، تمہیں تزکیہ حاصل ہو جائے۔ تزکیہ کی ہے سوال یہ ہے۔ ہم کبھی پھر تزکیہ کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں، اچھے اچھے خواب دیکھنا یہ تزکیہ ہے۔ تو اچھے اچھے خواب، یہ صحیح خواب کبھی کبھی ہندو کو بھی آتے ہیں، کافر کو بھی آتے ہیں، قرآن مجید میں ہے۔
دو جیلی تھے، جیل میں تھے، اور دونوں نے خواب دیکھا اور دونوں ٹھیک بھی نکلے. حضرت وہ عزیز مصر خواب دیکھا ٹھیک نکلا، پیغمبر نے خواب دیکھا وہ بھی ٹھیک نکلا. خواب دیکھتے ہیں وہ بڑا ترتیب ہے، سمجھنے کا طریقہ ہے کہ کیسے دیکھتے ہیں. کشف بھی کوئی ایسا نہیں کہ اس کو وہ کہے کہ یہ جس کو حاصل ہو جائے تو وہ کیا ہو جائے، وہ بس صوفی بن گیا. ایک آدمی تھا، وہ میں پہچانتا ہوں، یہاں کا وہ گیا تھا، شریف تھا، بوڑھا تھا، میرے پاس آئے کہ میں تو بس پہنچ گیا. میں نے کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے خواب میں آسمان میں مسلح دیکھا تھا. مسلح نہیں، میں نے کہا کہ مسلح دیکھا تھا، اس پر بیٹھا تو صحیح، نماز تو پڑھو. ویسے گپ شپ بھی کہے. تو بعض لوگ خوابوں کی اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ خواب بناتے بھی ہیں، بناتے ہیں تو پتہ ہے یہ خواب بناتے ہیں. تو خواب بھی کیا ہے؟ یہ اچھے خواب دیکھنا ہی نہیں ہے. کشف جو آدمی بیدار ہو، اس کے باوجود اس کی روحانیت ایسی ہو جائے کہ وہ اعلی امثال کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اعلی امثال کی چیزوں کو دیکھتا ہے، دوسری نہیں یہ دیکھتے. اس مسجد میں ایک مجمع میں ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کو کشف ہوگا، اور کشف میں وہ کیا کرے گا؟ وہ مثالی عالم کو دیکھے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مثالی وجود ہے. کیا ہے؟ مثالی وجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک، اونٹنی پر سوار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز بھی سن رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ بھی رہا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہے، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ کشف نیکوں کو بھی ہوتا ہے، بروں کو بھی ہوتا ہے، جھوکیوں کو ہوتا ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی ہوتا ہے. مرغی کو بھی ہوتا ہے. مرغی کی طبیعت تھوڑی صاف ہے، وہ جب اذان دیتا ہے، وہ جو چربانگ صبح کے وقت وہ فرشتے کو دیکھتا ہے کہ اس وقت ہو گیا، وہ اذان دیتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے. اور اگر چونکہ طبیعت کا تھوڑا ضدی ہے، وہ شیطان کو دیکھتا ہے. جب شیطان کو دیکھتا ہے تو کیا وہ یوں ہانکتا ہے، ناڑ لگاتا ہے، برتش نڑی جی وہ بھی دیکھتا ہے. اب یہ معلوم ہو کہ یہ مدار نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تزکیہ میں نے پہلے کہا کہ عقیدے کی اصلاح اور اخلاق کی اصلاح کیا ہے؟ انسان کی ایمان کی ابیاری ہو، ایمان کی ابیاری ہو، اور اس کے یہ جو رذائل ہے وہ جب انسان کے اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اس تعلق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا جو اس کے اوپر فیضان ہوتا ہے، اس سے اچھے اخلاق بنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے. اللہ تعالیٰ جب ان رکاوٹ جب دور ہو جاتی ہے، انسان اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب سورج کی روشنی کے بارے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ رکاوٹ ہے کہ تم خود کیا ہے، غاروں کے اندر چلے جاؤ تو آپ کو سورج کی روشنی نہیں ملے گی. تو یہ سورج کی روشنی رکاوٹ نہیں ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ خود غار رکاوٹ ہے، تم رکاوٹ ہو.
اگر ایک اندھا حضرت مولانا عبدالغفار صاحب کو نہیں دیکھ رہا ہے جہاں وہ بیٹھا ہے مثلاً، تو اس کی غلط یہ حجاب اس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے ہے، اس کی طرف سے. تو اگر کسی کو اچھے اخلاق نہیں مل رہے ہیں، اس پر اللہ کی تجلی تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اندر پیدا نہیں ہو رہے، اس کے اندر خود رکاوٹ ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ ان رکاوٹوں کو دور کرنا اور اللہ تعالیٰ کے فیضان ہو تو کیا ہو جاتا ہے؟ خود آدمی کا تزکیہ ہو جاتا ہے. قد افلح من تزکا. شرک چل جائے، شرک بہت بڑی رکاوٹ ہے، شرکی افعال رکاوٹ ہے، وہ ختم ہو جائے. اور ضد حق کے مقابلے میں اس کو چھوڑ دے. ویسے میدان میں کر ایسا نا، میدان جنگ میں تو افغان کی طرح چلتے رہو لڑنے میں. استقامت اور چیز ہے، حق کے مقابلے میں ضد کرنے کی یہ اور چیز ہے، تکبر اور چیز ہے. تو یہ ساری رذائل جو ہے، نہ شکری، نہ قدری، بے وفائی، بے ایمانی، خیانت، یہ ساری چیزیں کی کوشش کریں کہ دور ہو جائے، تو خود بخود وہ چیز جو تمہاری رکاوٹ بنتی ہے اللہ کے تعلق کے لیے، وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. پھر آپ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتوں کو، طاقتوں کو بے نقاب دیکھو گے. گویا آپ اللہ تعالیٰ، آپ سمجھیں گے کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں. السماوات مطویات بیمینہ. تو یہ آپ کو اس تعلق سے حاصل ہوگا. اس تزکیہ کے لیے جو کام ہوتے ہیں، اس کی ضروری نہیں کہ آپ کسی ہم اپنی طرف سے وظائف کرتے ہیں، یہ غلط ہے. اگر ایک آدمی سر بھی درد کرتا ہے، اس کی آنکھ بھی درد کرتی ہے، اور وہ اس کا پیٹ بھی درد کرتا ہے، مختلف چیزیں اس کی جو اعضاء ہے، اور اس کو بخار بھی ہے، اس میں تھوڑی سی اس کو کیا نیند بھی نہیں آ رہی ہے، بہت سی بیماریاں ہیں. اب وہ مڈل کیا کہتے ہیں اس کو، طب کی دکان کو، میڈیکل سٹور کو اندر چلا گیا، یا وہ طبیبوں کا جو دواخانہ ہوتا ہے اس میں چلا گیا. اس پر لکھا ہوتا ہے سر درد کے لیے دوائی، وہ خود اٹھاتا ہے وہاں، مجھے مل گیا سر دوائی مل گئی. پھر دیکھا کہ آنکھوں کی درد کے لیے، آنکھوں کی درد وہ بھی اٹھایا، درد کے لیے اٹھایا، پیٹ کے درد کے لیے بھی اٹھایا، بخار کے لیے بھی اٹھایا، بوسر کے لیے بھی اٹھایا، ہر چیز کو جو وہاں لکھا ہے سر. اس دن ایک آیا تو کہا کہ جتنی دوائیں ساری مجھے دے دو مجھے ضرورت ہے. تو اب دوائیں کے ساتھ ایک پنڈ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ انبار ہو جائے گا، لیکن جلد مر جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ طبیب کے ہاتھ نہیں چڑھا ہے، یا تو اس اسٹور والے کے پاس چڑھا ہے جس کے پاس وظائف کی کتاب ہے. کیا ہے؟ نہیں، دواؤں کی دوائیں ہیں، خود نہیں جانتا. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی بہت سی مجموعہ وظائف جمع کی ہوتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، یہ وظیفہ ہے، فلاں کے لیے یہ وظیفہ، فلاں چیز کے لیے یہ وظیفہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے. تو دیوانہ نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ پاگل نہیں ہوگا اور کیا ہو جائے گا؟ وہ اس ہر چیز کے لیے اس نے اپنے ایک دوائی رکھی ہے. تو اب اگر آپ طبیب کے پاس جائے گا، یہ اس کو نبض دیکھے گا. ہم گئے تھے ایک بار، ہمارے ساتھ ایک مریض تھا، میاں والی میں ایک